نکلتی ہے. ہاللویا. اور یہ جو باب ہے، چھٹا باب، یہ تقریباً درمیانی حصہ ہے، ان 3 ابواب کا درمیانی حصہ ہے. اور خداوند یسوع اپنے شاگردوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے، ان کی زندگی کا تھیم، ان کا مقصد کیسا ہونا چاہیے، وہ کیا کریں، کیسے کریں. اور آج صبح میں جس بات پر زیادہ زور دوں گا وہ یہ ہے، فکر نہ کرو. کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ آسمانی باپ، آسمانی باپ کی شفقت. فکر نہ کرو. بار بار اس حوالے میں آپ کو یہ نظر آئے گا، فکر نہ کرو کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، بار بار یہ نظر آئے گا. اور فکر کے لیے یاد رکھیں، جو گریک ورڈ ہے وہ ہے میرم ماپی، جس کا مطلب ہے بی اینشیس، بے چین، بے قرار، تشویشناک صورتحال والا شخص. اور بعض انگلش ترجموں میں، بائبل کے ترجموں میں یہ بھی آیا ہے کہ انسان کی شخصیت کا تقسیم ہو جانا، آپ کی پرسنالٹی کا ڈیوائیڈ ہو جانا، یہ بھی ایک فکر کا حصہ ہے. اس کا یہ بھی مطلب ہے، یہ فکر کرنا، یہ تفتیش کے اندر ہے. ضروریات کے لیے فکر کرنا، اس کے لیے زندگی گزارنا. اور جو انسان فکر میں پڑ جاتا ہے وہ اپنے بنیادی مقصد سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. وہ مادی چیزوں کی فکر کرے گا. اس کا جو مین مقصد، جس مقصد کے لیے خدا نے اس کو بھیجا ہے، اس کی پرستش کرے، وہ مین مقصد سے ہٹ جاتا ہے اور وہ فکر میں رہتا ہے. اور فکر میں رہتا ہے، سٹریس آ جاتا ہے اس کے اندر، بیماریاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، وہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کروں. آدمی سست ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں، خداوند مسیح نے کہا فکر نہ کرو کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ہم محنت نہ کریں، ہم کام نہ کریں، بلکہ ہم کام کریں، محنت کریں. کیونکہ پرانے عہد نامہ میں سستی اور کاہلی کی زندگی گزارنے والے کو ملامت کیا گیا ہے، سختی کے ساتھ ملامت کیا گیا ہے. امثال کے اندر لکھا ہے، اے انسان چونٹی سے سیکھ تو وہ تجھے بتائے گی کس طرح محنت کرتی ہے. اگر آپ کا کبھی تجربہ ہوا ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ چونٹی ایک پیس، روٹی کا پیس، وہ ساری اکٹھی آ کر کتنی محنت سے تھوڑی دیر کر کے لے کر جاتی ہیں. وہ محنت کرتی ہیں. اور کہا گیا ہے کہ چونٹی سے سیکھ تو وہ تجھے سکھائیں گے. اور پالوس رسول دوسرے تسلنیکیوں کے خط میں یہ بیان کرتا ہے، اس کے 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھتا ہے، کہتا ہے کام نہیں تو کھانا بھی نہیں. اگر ہم محنت نہیں کریں گے، سستی کی زندگی گزاریں گے تو ہم کھا بھی نہیں سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کام نہ کریں. اور جس طرح ہم نے، اور پہلا تسلنیکیوں میں لکھا کہ جس طرح ہم نے تم کو حکم دیا، چپ چاپ رہنے اور کہنا، کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی ہمت کرو. بعض اوقات بہت سارے لوگ اس کی مس انٹرپریٹ کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے، ہم فارغ ہیں، خدا ہمارے لیے سب کچھ کرے گا، ہم فکر نہیں کر رہے ہیں. ہم نے محنت کرنی ہے، سستی کی زندگی نہیں گزارنی. تو پھر اس کے برعکس ہم نے فکر نہیں کرنی ہے کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے. اور نہ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی، اپنے خاندان اور اپنے مستقبل کے لیے پلاننگ نہ کریں. ہم اس کو کریں، لیکن اس پلاننگ میں، اس محنت میں، اس کام میں انسان کا تقسیم ہونا نہیں چاہیے. ہم نے پڑھا مسیح خداوند نے شروع میں کیا کہا کہ ایک آدمی جو ہے، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تقسیم شدہ شخص جو ہے، جس کا ذہن بٹا ہوا ہے، وہ کبھی بھی خدا کی پرستش نہیں کر سکتا لائق طور سے، کیونکہ اس کا ذہن ڈیوائیڈ ہے. اور میڈیکلی طور سے جو ہے فکر کے بہت سارے منفی نیگیٹو اثرات ہیں، یہ ہماری زندگی پر لاگو ہوتے ہیں. فکر جو ہے وہ خوف پیدا کرتی ہے. فکر جو ہے کرنے والا شخص یا تو ماضی میں رہتا ہے، یعنی وہ پاسٹ میں رہتا ہے،
یا مستقبل میں رہتا ہے، وہ حال کا انسان نہیں ہے، وہ پریزنٹ کا انسان نہیں ہے، وہ پاسٹ میں رہے گا یا فیوچر میں رہے گا، وہ حال کا انسان نہیں ہے۔ فکر کرنے والا شخص یہ ایب نارمل سا ہوتا ہے۔ فکر بیماری پیدا کرتی ہے، فکر سے ہماری زندگی میں ایک تلفی آتی ہے، کڑواہٹ آتی ہے، اور فکر ایک ڈاکو کی مانند ہے جو آپ کے اندر سے آپ کے ایمان کو چرا لے جاتا ہے۔ وہ آتا ہے، چرا لے جاتا ہے، ہمارے ایمان کو چرا لے جاتا ہے۔ فکر ایک ٹھوکر کا پتھر ہے جو بے رحم ہوتا ہے۔ فکر کرنے والا انسانی ذہن، یاد رکھے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ میرے بینک میں ایک شخص جب ٹرمینیشن کا سننا شروع ہوا، لوگوں کو ٹرمینیٹ کیا، تو آپ یقین کریں اس نے 2 دن چھٹی کی، اور دوسرا وہ بتا رہا کہ وہ خودکشی کرنے والا ہے۔ لیکن ہم اس کے پاس گئے، ہم نے اس سے باتیں کی، اس کو سمجھایا کہ فکر نہ کرو۔ اس کو میں نے یہ حوالہ بتایا کہ فکر نہ کرو کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، تم محنت کرو، ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے، یہ ایک اندھا پن ہے۔ یاد رکھیں، فکر جو ہے یہ ایک جھولے کی مانند ہے۔ اگر ہم اس جھولے میں ہیں، جھولا کیا کرتا ہے؟ جھولے کی کوئی منزل نہیں ہے، وہ کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ اگر ہم فکر کرتے ہیں، ہماری منزل جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، کبھی ہم آگے جائیں گے، کبھی اس مالک کی خدمت کر دی، کبھی اس مالک کی خدمت کر دی۔ اس لیے مسیح خداوند نے کہا کہ 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کس مالک کی پرستش کرنی ہے، کس کو جلال دینا ہے۔ یہ فکر جو ہے یہ بے مقصد پیدا کرتی ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے کہا کہ فکر نہ کرو، یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، بلکہ مسیح خداوند نے کہا کہ آسمان کو دیکھو، اس کے چرند پرندوں کو دیکھو۔ خداوند یسوع مسیح جو لاسانی استاد تھے، جن کی ٹیچنگ پوری دنیا میں مشہور، جن کے پاس نالج، جن کے پاس حکمت، لاسانی استاد نیچر کی چیزوں کو دیکھ کر یہ بیان کر دیتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر سب بیٹھے ہوں گے، ہوا کے پرندے جا رہے ہوں گے۔ مسیح خداوند نے کہا وہ دیکھو ہوا کے پرندے جا رہے ہیں، یہ نہ کچھ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، لیکن پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھانے کے لیے دیتا ہے۔ وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ ان کا آسمانی باپ دیتا ہے، باپ وہ ہمارا ہے لیکن خالق وہ ان کا ہے۔ یہ ہمیں شرف حاصل ہے۔ باپ وہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ ہیلیلویا۔ خالق وہ ان کا ہے۔ بائبل میں ایک جگہ پر بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ باپ ان کا ہے۔ وہ ان کا کیا ہے؟ خالق ہے۔ لیکن باپ کن کا ہے؟ ہمارا ہے، ہمارا آسمانی باپ۔ یہ بار بار میں لکھا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے بے شمار تماثیل کے اندر یہ بار بار بیان کیا کہ فکر نہ کرو کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے۔ کیا جان خوراک سے بڑھ کر ہے؟ مسیح نے کہا، آئیں دیکھیں 25ویں آیت کا آخری حصہ، کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ زندگی یہ ہماری ضروریات، یاد رکھیں، ان سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ مادی ضروریات، بہت سارے لوگ مادی ضروریات کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں زندگی ان سے کئی درجے بڑھ کر ہے۔ اگر ہماری زندگی نہیں ہے، نہ رہے، تو مادی ضروریات کس چیز کے لیے ہے؟ بلکہ ہم نے اپنی لائف کے لیے، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں تیار کیا ہے، اس مقصد کے لیے ہم زیادہ تیاری کریں، اس مقصد کے لیے ہم اس کے نام کو جلال دیں۔ ہم سب سے قیمتی ہیں، کیونکہ ہماری جو مخلصی ہے وہ یاد رکھیں سونے چاندی سے نہیں ہوئی۔ ہماری مخلصی جو ہے وہ روپے پیسوں سے نہیں ہوئی، بلکہ ہماری مخلصی جو ہے وہ بیش قیمتی لہو خداوند یسوع المسیح کے خون سے ہوئی ہے۔ ہم قیمتی لوگ ہیں۔
آپ کبھی مارکیٹ میں جائیں تو ایک ماسٹر پیس پڑا ہوتا ہے, دکان والا کہے گا جی یہ ایک ہی پیس ہے. کیوں یہ ایک ہے؟ کیونکہ یہ ماسٹر پیس ہے. میں اور آپ سب ماسٹر پیس ہیں. ہاللویا. اس لیے ہم خداوند کی حضوری میں ہیں, ہم ماسٹر پیس ہیں, ہم قیمتی لوگ ہیں, ہماری مخلصی خون سے ہوئی ہے. اس لیے فکر نہ کریں کہ ہم کیا کھائیں گے. اور اگر آدمی سب کچھ حاصل کر لے تو لکھا ہے وہ اس کے پاس اس کی جان ہی نہ ہو تو کیا فائدہ, اس کی زندگی نہ ہو تو کیا فائدہ. آج آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں, بے شمار پیسہ ہے, لیکن ان کے اندر ایک پیس نہیں ہے, سکون نہیں ہے.